الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگ یہ سبق پڑھے تھے کہ عربی میں اگر سامنے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے۔ کل ہم یہ پڑھے تھے، اس کے لیے لفظ آتا تھا ھذا، اس کا معنی ہے یہ، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب آج آگے بڑھ کر سامنے جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیں تو اس کے لیے ھذا کہیں گے، لیکن اب ساتھ میں سوال بھی کرنا ہے، یعنی کسی آدمی کو زبان نہیں آتا ہے اور وہ سامنے کسی چیز کی طرف ہاتھ دکھا کر اس کو کہنا ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ کے لیے تو ھذا استعمال کر لیں گے، لیکن کیا ہے اس کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں، تو انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو عربی میں ایک دم آسان سا لفظ ہے، کیا ہے بولنے کے لیے ما آتا ہے صرف، یعنی سامنے کوئی چیز ہے، جیسے کتاب میں گھر ہے تو کسی کو گھر کے بارے میں عربی معلوم نہیں ہے اور اب وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اب وہ کیسے پوچھے گا؟ تو اس کے لیے صرف آسان سا لفظ ہے، گھر کی طرف اشارہ کرنا ہے اور کہنا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اگر ما نہیں تو اس کے لیے اور ایک اس سے آسان لفظ ہے، صرف آ، یعنی حمزہ زبر آ جو آتا ہے، اس کا معنی بھی کیا ہے آتا ہے۔ جیسے آپ کتاب میں غور کریں گے کہ گھر ہے سامنے اور اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں ما ھذا، اس کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے، تو جواب میں ہم کہیں گے ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ اب یہاں جو سوال کرنے والا ہوتا ہے تو سوال کرنے والا دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو سامنے جو چیز ہے اس کے بارے میں بالکل ہی پتہ نہیں، انجان ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، تو اس کے لیے سوال جب کرتا ہے تو تب کہتے ہیں ما۔ لیکن اگر سوال کرنے والے کو کچھ معلوم ہے، یعنی کسی سے سن رکھا تھا کہ قلم جو ہے اس طرح ہوتا ہے اور اسے لکھا جاتا ہے، لیکن اب تک وہ قلم کو دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ اس کے سامنے قلم آیا تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے سنا تھا کہ اس طرح قلم ہوتا ہے، شاید یہی قلم ہے۔ تو یہ دیکھو سوال کرنے والا اب کیسا ہو گیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے، تو اب سوال کرنے کے لیے استعمال ہوگا اھذا قلم، کیا یہ قلم ہے۔ تو یہاں دو طرح کا سوال، ایک سوال کرنے والے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور اس کو کسی کے بارے میں پوچھنا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، اشارہ کا لفظ استعمال کرنا ہے، اس کے پہلے ما لگانا ہے، بولنا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، تو جواب کیا دیں گے، ھذا بیت، یہ گھر ہے، ھذا قمیص، یہ کرتا ہے، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ تو سوال کرنے کے لیے دو چیزیں، ایک ما اور آ۔ ما سے کب سوال کریں گے، جب سامنے سوال کرنے والے کو رتی برابر بھی اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، اور آ سے کب سوال کریں گے، جب سوال کرنے والے کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہو لیکن ڈاؤٹ ہو، یقین نہ ہو، تو ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آ کا لفظ استعمال کریں گے، اور کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو ما استعمال کریں گے۔ یہ تو ہو گیا سوال کرنے والے کے لیے۔
اب جواب دینے والا کیسا جواب دے گا؟ تو جب ماں سے سوال کریں گے ما ہاذا، تو جواب دینے والا ڈائریکٹ کہے گا کہ ہاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ لیکن اگر کوئی آ سے سوال کرتا ہے، جیسے اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، تو اب سامنے جواب دینے والا پہلے کہے گا ہاں، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے نعم، اس کے بعد پھر آگے وہی ریپیٹ کرے گا ہاذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے۔ اگر وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ غلطی سوال کر دیا، وہ کرسی کی طرف دکھا کر کہتا ہے کہ کیا یہ پلنگ ہے، تو حالانکہ وہ پلنگ نہیں ہے، کرسی ہے، تو اب جواب کیا دیں گے؟ نہیں، یہ کرسی ہے۔ تو عربی میں نہیں بولنے کے لیے لا آئے گا اور ہاں بولنے کے لیے نعم آئے گا۔ تو آج کا سبق بس یہی ہے کہ سوال کرنے والا کیسے سوال کرے گا اور جواب دینا ہے تو کیسے جواب دینا ہے۔ ماں سے سوال کریں گے تو اس کے جواب میں نعم اور لا نہیں لائیں گے، اور جب آ سے حمزہ زبر آ سے اگر سوال کریں گے تو اس کے جواب میں نعم اور لا آئے گا۔ تو میں اب صاف صاف کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں آسانی کے لیے۔ تو اس میں جیسے لکھا ہوا ہے گھر کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، نعم ہاذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے۔ ما ہاذا یعنی قمیص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کوئی پوچھتا ہے ما ہاذا، تو ہاذا قمیصن، یہ کرتا ہے۔ اہذا سریرن، جیسے کوئی اشارہ کرتا ہے کرسی کی طرف اور لفظ جو لاتا ہے سریرن کا لاتا ہے، یعنی پلنگ بولتا ہے۔ تو اگر کوئی سوال کرتا ہے کرسی کی طرف دکھا کر کہ اہذا سریرن، کیا یہ پلنگ ہے، تو پلنگ نہیں ہے، تو ہم جواب دیں گے لا ہاذا کرسیٌ، نہیں یہ کرسی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی قلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھے کہ کیا یہ چابی ہے، تو حقیقت میں وہ چابی نہیں ہے، تو جواب دیں گے لا، نہیں ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ اسی طرح کوئی ستارے کی طرف اشارہ کر کے پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو ہم جواب دیں گے ہاذا نجم۔ تو یہاں تک تو سبق ہو گیا۔ اب آگے جو ہے مشق دیے ہیں، یعنی ہوم ورک۔ اوپر جو پڑھے ہیں ہم، اوپر جو الفاظ یاد کیے ہیں، وہ الفاظ کو ہم کیسے استعمال کریں، ہمیں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، اس کے مشق کے لیے یہ پورا ایک صفحہ ہے۔ تو دیکھو چابی ہے، چابی کے بالکل سیدھے میں لکھا ہوا ہے ما ہاذا، تو ہمیں جواب دینا ہے ہاذا مفتاح۔ ایسا ہمیں جواب لکھنا ہے پورے صفحے میں۔ یہاں ہر ایک چیز کی طرف دکھا کر سوال کیا گیا ہے اور ہمیں یہ پورے صفحے میں جواب دینا ہے۔ اور یہ دوسرا صفحہ ہے، تو یہ پہلا صفحہ جو تھا اس میں ماں سے سوال کیا گیا، تو اس کو ذہن میں رکھ کر وہاں جواب دینا ہے۔ اور یہ دوسرے صفحے میں جو ہے اس میں حمزہ زبر آ سے سوال کیا گیا ہے، تو اب اس کے جواب میں ہم جیسا اوپر میں نے بتلایا کہ پہلے نعم بولنا ہے، اس کے بعد پھر بولنا ہے کہ ہاذا بیتن، نہیں اہذا بیتن، مسجد کی طرف دکھا کر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ گھر ہے، تو ہمیں جواب دینا ہے لا ہاذا مسجد، اس طرح پورا جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ جس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر جواب دے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔